جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، آسان عربی گرامر ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے اسم اشارہ، ٹھیک ہے، یعنی عربی میں ابھی اسم کی بات چل رہی ہے۔ اور اس میں ہم نے اسم اشارہ کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلے ہم نے مفرد کو ڈسکس کیا، مرکب کو، مرکب میں ہم نے مختلف قسم کے مرکبات کو ڈسکس کیا، مرکب عاطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم نے مرکب اشاری کو ڈسکس کرنا ہے، کمپاؤنڈ سٹرکچر جو ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب میں دو یا دو سے زیادہ ناؤن جب آپس میں ملیں تو ان کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب اشاری کے دو لازمی کمپوننٹ ہیں، جس طرح ہر مرکب میں کم از کم دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، اشارہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ، ٹھیک ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، اشارہ اور مشار الیہ۔ تو اسماء اشارہ، اس کو ڈیمانسٹریٹو کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، مرکب اشاری۔ اشارہ اور مشار الیہ، اسماء اشارہ دو قسم پر ہیں، ایک قریب کا اشارہ اور ایک بعید کا اشارہ۔ اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اشارہ قریب جیسے ہم کہتے ہیں یہ، دس، اور اشارہ بعید جیسے ہم کہتے ہیں دیٹ، وہ، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اشارہ، یہ ایک تو اسم ہے اور دوسرا یہ معرفہ بھی ہیں۔ معرفہ کی جب ہم نے اقسام پڑھی تھی 7، ان میں سے ایک ہم نے اسماء اشارہ بھی پڑھے تھے۔ رفع، نصب، جر، اصل چیز کیا ہے کہ ان کی گردان ہمارے ذہن میں آ جائے، یعنی ان کی تینوں جو حالتیں ہیں، سبجیکٹو کیس، آبجیکٹو کیس اور پوزیسو کیس۔ واحد مذکر، حاذا، حاذا کا مطلب ہے یہ، نصب بھی اس کی کیا ہے، حاذا، جر بھی کیا ہے، حاذا، تینوں حالتیں اس کی سیم ہیں، اس لیے اس کو مبنی بھی کہہ دیتے ہیں۔ شروع میں ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ ناؤن جس کی تینوں حالتیں سیم ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مبنی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، تثنیہ مذکر، ہازانے، ہازانے کا مطلب کیا ہے، دو، ٹھیک ہے۔ نصب اس کی کیا ہے، ہازین، اور جر بھی کیا ہے، ہازین، وہی سیم پیٹرن ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے، مسلمان، مسلمین، مسلمین، تو ہازان، ہازین، ہازین۔ انگریزی میں ایک ہو تو اس کے لیے بھی دس ہے، دو ہوں تو اس کے لیے بھی دس ہے، تیز ہو جائے گا، ہاں، جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جمع مذکر اس کے لیے کیا ہے، ہا اولائے، یہ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہا اولائے کافی زیادہ آتا ہے دیس کے معنی میں، ہا اولائے، ہا اولائے اور ہا اولائے، تینوں حالتیں سیم ہیں، صرف تثنیہ میں تھوڑی سی ویریشن آئی ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ واحد مؤنث، ہازہی، اس کے لیے بھی دس ہی ہے، یہ ہازہی، یہ ہازہی،
حاضی تینوں حالتیں سیم ہیں. تثنیہ مؤنث ہاتان، یہ دو فیمیلز، ہاتان دیز، اور اس کی نصب جر کیا ہو جائے گی؟ ہاتان ہاتین، سیم پیٹرن پہ، ٹھیک ہے، جو پہلے سے چلا رہا ہے. اور لاسٹ میں کیا ہے؟ جمع مؤنث ہاؤلائی، سیم ہے، مذکر کا بھی ہاؤلائی، مؤنث کا بھی ہاؤلائی، دیس. انگریزی والے آسان رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ساری گردان گھما دی ہے. ٹھیک ہے، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی. اگر ہم نے کہنا ہو یہ مرد تو کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک اور بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جو مشار الیہ ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے. مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ اب پہلا قاعدہ یہی ہے مرکب اشاری کا کہ اس میں اشارہ اور پھر اس کے بعد مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہمیشہ معرف باللام ہوگا. خیر، اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. ھذا المسلم، یہ کاٹنا شروع ہو گیا. ھذا المسلم، یہ مسلمان. اگر ہم نے کہنا یہ 2 مسلمان، ھذان المسلمان، ھذان المسلمان، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو یہ تمام مسلمان، ہؤلاء المسلمون، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کہنا ہو یہ مسلمان عورت، ھذہ المسلمۃ، ٹھیک ہے، یہ مسلمان عورت. اور اگر ہم نے کہنا ہو یہ 2 مسلمان عورتیں، ہاتان المسلمتان. اور اگر ہم نے کہنا ہو یہ تمام مسلمان عورتیں، ہؤلاء المسلمات. ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال کلیئر ہے. یہ تھا اس میں اشارہ قریب کا، ٹھیک ہے، اشارہ قریب. نیکسٹ کیا ہے؟ اشارہ بعید. اشارہ بعید کی اگر ہم گردان کریں اسی طرح سے رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. تلکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، ذالکا، تلکا تو اس کی مؤنث ہے. ذالکا کا مطلب ہے دیٹ، وہ. نصب اس کی کیا ہے؟ ذالکا، سیم ہے. جر بھی کیا ہے؟ سیم ہے، ذالکا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، وہ کے معنی میں. تثنیہ میں یہ آ جاتا ہے زانکا، زانکا،
اس طرح سے لکھتے ہیں، زال پہ کھڑی زبر ہے، زانکا، ٹھیک ہے. وہ دو، تو کیا آ جائے گا؟ دوست، دوست کے معنی میں. نصب میں کیا ہو جائے گا؟ زینکا، زانکا سے کیا ہو جائے گا؟ زینکا. اور جر میں بھی زینکا، زانکا، زینکا، زینکا. اور جمع کیا ہے؟ اولائکا. قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا، بہت زیادہ پڑھا ہوگا، اولائکا، اولائکا ہم المفلحون، ٹھیک ہے، قرآن میں اکثر آتا ہے دوست کے معنی میں. جمع مذکر، اولائکا، اولائکا سیم ہے، اولائکا سیم ہے. یہ واو لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی، یہ سائلنٹ ہے. اولائکا میں اولائکا نہیں پڑھتے، اولائکا، ٹھیک ہے، یہ واو سائلنٹ ہے. تل کا، وہ ایک مؤنث، تل کا، دیٹ کے معنی میں. تل کا نصب بھی اس کی کیا ہے؟ تل کا. اور جر بھی کیا ہے؟ تل کا، ٹھیک ہے. تسنیہ کیا ہے؟ تانے کا. وہ زانے کا تھا، یہ تانے کا ہے. تانے کا یعنی دوست کے معنی میں ہی ہے. اور تئینے کا، اور پھر تئینے کا. جمع وہی سیم ہے جو وہاں پر ہے، اولائکا، جو مذکر میں ہے دوست کے معنی میں، یعنی وہ مؤنث. اولائکا، اولائکا اور اولائکا. تو اس کو اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ مسلمان، تو کیا کریں گے؟ ذالک المسلم، وہ مسلمان. اور وہ دو مسلمان، ذانک المسلمان، وہ دو مسلمان، ٹھیک ہے. اشارہ بھی تثنیہ، مشار الیہ بھی تثنیہ ہو گیا. اور وہ سب مسلمان، اولئک المسلمون. واحد مؤنث یعنی وہ مسلمان عورت، تلک المسلمۃ، وہ دو مسلمان عورتیں، تانک المسلمتان، مسلمتان. اور وہ سب مسلمان عورتیں، اولئک المسلمات. کلیئر ہے جی؟ یہ بیسیکلی اسماء اشارہ ہے، یعنی اشارہ کس کس طرح سے اس میں ویریشن ہے، قریب کا اشارہ اور بعید کا، دور کا اشارہ. ٹھیک ہے، کوئی چیز قریب میں پڑی ہے، کوئی چیز دور میں ہے، تو دونوں کے لیے ہم اشارہ کس طرح، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، اور ان کی رفع، نصب، جر، یہ ہم نے دیکھا. اب ہم آتے ہیں اسماء اشارہ کے قواعد و ضوابط کی طرف، اس کے کچھ رولز کی طرف. تو ہم نے کہا اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مشار الیہ جو ہے وہ معرف باللام ہوتا ہے. مرکب اشاری میں مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے. ایک تو اشارہ ہے اور دوسرا مشار الیہ ہے. تو یہ معرف باللام ہوگا. معرف باللام کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جس کے اوپر الف لام آئے گا. ٹھیک ہے جی، ہاں آتے ہیں اس کی طرف. مثال کے طور پہ
ہم یہ کہتے ہیں ہاذا الرجل، ایک یہ ایکسپریشن ہے اور ایک ہے ہاذا رجل، ایک یہ ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا مرکب اشاری ہے، دوسرا ہاں پہلا جو ہے یہ مرکب اشاری ہے، کیونکہ یہ معرف باللام ہے، مشار الیہ معرف باللام ہے، تو مشار الیہ معرف باللام ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں معرف باللام اس کو کہتے ہیں جس پہ الف لام ہو یعنی معرفہ ہو، ٹھیک ہے، مشار الیہ یعنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہو تو اسپیسیفائی ہو گیا، وہ معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سٹرکچر ہے یہ جملے کا ہے، کیونکہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، تو اس میں ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا۔ کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، اور ھذا الرجل اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ آدمی۔ اب اس کے بارے میں کوئی خبر ابھی تک آپ نے نہیں دی، یہ کیا ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ کے بارے میں خبر ہے۔ کس کے بارے میں؟ یہ کے بارے میں خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ کہ یہ آدمی ہے، گدھا گھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے بارے میں خبر ہے نا، یہ خبر ہے۔ یہاں پہ یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، تو اس کی خبر کیا ہے؟ یہاں پہ ابھی نہیں آئی۔ تو اس میں ترکیب ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے اشارہ، اور اس کو کیا کہیں گے؟ مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گئی بات کہ جملے کے سٹرکچر میں اور مرکب اشاری کے سٹرکچر میں آپ نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمیز جو ہے وہ ہم نے سیکھنی ہے کہ مرکب اشاری کی صورت میں جو مشار الیہ ہوگا وہ معرف باللام ہوگا، اور جملے کی صورت میں وہ نکرہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات جو ہم نے پڑھی ہے ابھی تک، ایک قاعدہ ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے کہ اگر جمع مکسر غیر عاقل ہو موصوف تو اس کی صفت کیا آتی تھی؟ واحد مؤنث، ایسے ہی تھا۔ تو اسی طرح سے اگر مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کا اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے، کتابن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کتبن، کتاب کی جمع آتی ہے کتب۔ اب کتب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر کو پہچاننے کی آسان علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں واو نون نہیں ہوتا۔ جمع سالم کے آخر میں واو نون ہوتا ہے، جمع مکسر کے آخر میں واو نون نہیں ہوتا، جس میں واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو کتب جمع مکسر ہے اور یہ غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر اور غیر عاقل دونوں چیزیں۔ تو جب جمع مکسر غیر عاقل ہو مشار الیہ تو اس کا اشارہ کیا آتا ہے؟ واحد مؤنث۔ تو ہم نے کہنا ہو یہ کتابیں، ہذہ الکتب۔ ویسے کیا آنا چاہیے تھا؟ ہؤلاء الکتب، یہ کتابیں، جمع آنا چاہیے تھا نا، کیونکہ کتابیں جمع ہیں تو یعنی مشار الیہ جمع ہے تو اشارہ بھی جمع کا آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایکسیپشن ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ، تو اس لیے ھذہ الکتب، یہ کتابیں۔ اور اگر ہم نے کہنا یہ کتابیں ہیں تو کیا ہوگا؟ ھذہ کتب، ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ جو لفظ قرآن پاک میں آتا ہے حدود اللہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ تل کا حدود اللہ، جی جی، تو وہ وہاں پہ یہ والا قاعدہ لکھتا ہے، جی جی، حد کی جمع، حد کی جمع حدود ہے، ٹھیک۔ تو یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے تل کا حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تو حد کی جمع حدود ہے، ٹھیک ہے، حدود حد کی جمع ہے،
اور یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو اس کا اشارہ کیا آیا؟ واحد مؤنث. لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تلک الرسل، یہ ایکسیپشن ہے، اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ابھی موٹا موٹا قاعدہ پڑھیں، ٹھیک ہے. یعنی جمع مکسر عاقل کے ساتھ بھی قاعدہ یہ ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث آتا ہے اشارہ، لیکن کبھی کبھار جمع مکسر عاقل کے ساتھ بھی واحد مؤنث کا اشارہ آ جاتا ہے، جیسے تلک الرسل، ٹھیک ہے. رسول کی جمع رسل ہے، جمع مکسر لیکن عاقل ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی واحد آ جاتا ہے. تو وہ پھر ایکسیپشن میں بھی کہیں آگے ایکسیپشن آ جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ بلاغت کا مسئلہ ہے، یہ بلاغت میں ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے. گرامر میں بس اتنا ہے کہ ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے یہ اشارہ قریب ہے، یہ اشارہ بعید ہے. اب اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے معنی کا، ٹھیک ہے، میننگ کا. ابھی تو ہم سٹرکچر کو سمجھ رہے ہیں، جملے کے سٹرکچر کو سمجھ رہے ہیں کہ جملے میں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ لیول آتا ہے اس کی میننگ کا. تو وہ پھر میننگ میں یہ ہے کہ سٹرکچر کو سمجھنے کے بعد مثال کے طور پہ کہ اشارہ قریب جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اشارہ بعید اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. ابھی تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب وہ ہے، لیکن اتنا سادہ نہیں ہے. سارا علم بلاغت اسی کے گرد ہی گھومتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ با، بسم اللہ کی با ہم نے کہا تھا، بسم اللہ میں با ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرف جار ہے. یہ 17 معنی میں استعمال ہوئی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. 17 ڈفرینٹ میننگ ہے صرف اس با کے، ٹھیک ہے. یہ پھر آگے بلاغت کا موضوع ہے، وہاں چل کے ہم اس کو کھولیں گے، ٹھیک. پھر اس کے پھر آگے پھر قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. یہاں اس معنی میں ہے تو کیوں ہے؟ عام طور پہ ویسے تو کانٹیکسٹ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بہرحال جہاں اختلاف ہو جائے تو پھر اس پہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ یہاں ہے یہ معنی مراد لیا تو کیوں لیا، کتنی وجوہات ہوں تو یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ با یہاں، ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال پہلا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ مشار الیہ معرف باللام ہوگا. سیکنڈ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مشار الیہ جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کا اشارہ واحد مؤنث آئے گا. اور تیسری بات ضمناً آ گئی، وہ بات یہ آئی کہ اگر مشار الیہ نکرہ ہو تو پھر ہم اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ کی، مبتدا خبر اس کو بنا دیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات ایک آ گئی. اچھا اب نیکسٹ یہ ہے کہ مشار الیہ یہاں پہ تو مفرد ہے، ابھی تک مفرد ہے نا، ھذا الرجل تلک الطفلہ، ابھی تک ہم یہ مرکب بھی ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اور جملے کے سٹرکچر کو ہم کمپلیکس کریں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں ھذا الرجل، ٹھیک ہے، یہ تو سمپل ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ اس کی صفت ملا دیں ھذا الرجل الصالح، ٹھیک ہے، تو ھذا کیا ہو گیا؟ مبتدا، یہ مبتدا ہو گیا. الرجل کیا ہے؟ موصوف، اس کی صفت کیا ہے؟ صالح. موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ سوری یہ تو اشارہ ہے نا، مبتدا لکھ دیا، یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی بن کے مشار الیہ، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مل کے کیا بن گیا؟ مرکب اشاری. ھذا الرجل الصالح. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں ہے، کہاں سے آ گیا؟ یہ نیک آدمی. اگر ہم نے یہ ترجمہ کرنا ہو کہ یہ نیک آدمی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ھذا رجل صالح، ٹھیک ہے. ھذا اب کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. اب یہ مبتدا ہوگا. یہ کیا ہے؟ رجل موصوف، صالح اس کی کیا بنی؟ صفت. کیا بن گیا؟ مرکب
توصیفی. مرکب توصیفی بن کے کیا بنا؟ خبر. مبتدا اور خبر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو ایک اور ایکسپریشن لے کے آئیں، الرجل صالح مرکب توصیفی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف تو اس کے مطابق ہی نہیں ہے. نہیں مطابق ہے، الرجل نہیں ہے، رجل صالح. ھذا رجل صالح. ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ ہے. رجل صالح کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو یہ پورا مرکب خبر بنے گا. ہم نے کہا تھا کہ خبر بھی مفرد ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے. کلیئر ہے نا بات؟ ایک اور ایکسپریشن ہے اسی میں سے ہم نکالیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ ھذا الرجل صالح. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ھذا الرجل الصالح، ھذا رجل صالح اور ھذا الرجل. ہاں اب ترجمہ اور بدل جائے گا. ھذا الرجل ٹھیک ہے صالح. ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. سوری اس کو مبتدا ابھی نہ بنائیں. اشارہ، اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. ھذا اس میں اشارہ ہے. الرجل اس کا مشار الیہ، کیونکہ معرف باللام ہے اور معرف باللام مشار الیہ ہوتا ہے. یہ دونوں مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری بن کے اب یہ کیا بنا؟ مبتدا، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ھذا بھی معرفہ ہے، مشار الیہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. صالح نکرہ ہے تو یہ اس کی کیا ہو گئی؟ خبر. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ. جملہ اسمیہ. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ آدمی نیک ہے. ٹھیک ہے. ھذا الرجل الصالح، یہ نیک آدمی. ھذا رجل صالح، یہ ایک نیک آدمی ہے. ھذا الرجل صالح، یہ آدمی نیک ہے. یہ تین مختلف ایکسپریشنز ہیں، ان کا سٹرکچر بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے؟ یہ تو تھا مثال کے طور پہ مرکب کے ساتھ، مرکب توصیفی کے ساتھ ہم نے مرکب اشاری کو کیا کیا؟ لنک کیا. اگر ہم ایسا کریں مرکب اضافی کے ساتھ مرکب اشاری کا استعمال کریں، مثال کے طور پہ لڑکے کی کتاب. کیا ہے جی ترجمہ اس کا؟ نہیں لڑکے کی کتاب. کتاب الولد. ٹھیک ہے. کتاب الولد، لڑکے کی کتاب. اگر ہم نے کہنا ہو کہ اس لڑکے کی کتاب، ابھی اس کو چھوڑ دیں، لڑکے کی کتاب. ٹھیک ہے. جیسے ہم مرکب توصیفی کو جب مرکب اضافی کے ساتھ ملاتے تھے تو ہم یہی کرتے تھے. اچھا وہاں پہ صفات کہاں پر آتی تھی مرکب اضافی کی؟ اگر صفات آخر میں آتی تھی، ایسا ہی تھا نا. ٹھیک ہے. پہلے مضاف الیہ کی صفت آتی تھی، پھر مضاف کی صفت آتی تھی. تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر تو اشارہ مضاف الیہ کا ہے، ٹھیک ہے، اس کیس میں مضاف الیہ یہ ہے، اگر تو مضاف الیہ کا اشارہ ہے تو وہ اس کے ساتھ آئے گا، اور اگر مضاف کا اشارہ ہے تو وہ مرکب اضافی کے بعد میں آئے گا. جیسے کتاب الولدی، پہلے آپ یہ لکھیں گے، اس طرح سے لکھ لیں. ٹھیک ہے. تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ لیں. کتاب الولدی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کا اشارہ ہے؟ لڑکے کا اشارہ ہے. تو لڑکا یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ کا اشارہ اس سے پہلے آئے گا. تو کتاب ھذا الولد، ھذا الولد، ھذا الولد،
اس لڑکے کی کتاب، کتاب حاضل الولد. اور اگر ہم نے کہنا ہو لڑکے کی یہ کتاب، اب یہاں پہ بھی ابھی یہ کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، تو کتاب الولدی، کتاب الولدی. اب اشارہ کس کا ہے؟ کتاب کا، یعنی مضاف کا اشارہ ہے. اور جب مضاف کا اشارہ ہوگا تو وہ کہاں آئے گا؟ آخر میں. کتاب الولدی ہاذا، لڑکے کی یہ کتاب. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے؟ ہاں، یہ مضاف کا اشارہ ہے تو یہ آخر میں آئے گا، اور جب مضاف الیہ کا اشارہ ہوگا تو وہ اس کے پہلے آئے گا. یہی جو ہے وہ نفی کی حالت میں جائے تو کیونکہ پھر اس میں تبدیلی آتی ہے. ہاں، وہ جملہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ، ابھی اس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہنا ہو اس لڑکے کی وہ کتاب، اس لڑکے کی وہ کتاب. اب آپ دیکھیں دونوں کا اشارہ آ گیا ہے. آپ اشارہ بھی بھول جائیں، لڑکی کی کتاب، کتاب الولدی، ٹھیک ہے، لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، اس لڑکے کی ھذا الولد، وہ کتاب. کتاب کا اشارہ کہاں آئے گا؟ اس کا تو یہ آ گیا، کتاب کا کہاں پہ آئے گا؟ آخر میں. کتاب ھذا الولدی، وہ کتاب، ذالکا. کتاب مذکر ہے، کتاب ھذا الولدی ذالکا. ذالک الکتاب، اللہ نے تلک الکتاب تو نہیں نہ کہا، ذالک الکتاب کا تو مذکر ہی ہے. کتاب ھذا الولدی ذالکا، اس لڑکے کی وہ کتاب. کلیئر ہے؟ اب ہم جی یہ لڑکے کی یہ کتاب تو اس میں بھی حاضر کی جگہ پھر جی یہ جو پہلے لکھے لڑکے کی یہ کتاب، اس کا جو عربی لکھتے ہیں، ہاں ہاں حاضر آئے گا یا ذالک آئے گا؟ یہ ہے نا، ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اشارہ قریب کا ہے، وہ دور کا ہے. اگر کہنا ہو یہ لڑکے کی کتاب ہے، ہاں یہ جملہ بنے گا. اگر ہم نے یہ کہنا ہو اسی ایکسپریشن کو کہ یہ لڑکے کی کتاب ہے، یہ لڑکے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جملہ ہے، مرکب اشاری نہیں ہے، جملہ ہے، کیونکہ اس میں ہے آ گیا ہے. تو یہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ھذا، یہ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے مبتدا. کتاب الولد، یہ مرکب اضافی ہو کے خبر بن گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے، ھذا کتاب الولدی، کتاب ھذا الولدی، کتاب الولدی ھذا، اور ھذا کتاب الولد. 3 ایکسپریشن ہو گئے. ٹھیک ہے، اشارہ پہلے آ رہا ہے، اشارہ درمیان میں آ رہا ہے، اور اشارہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ھذا کتاب الولدی، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، اگر اشارہ شروع میں آ رہا ہے.
اور ہادہ کتاب الولدی، سوری ہادہ، سوری نہیں کتاب ہادہ الولدی، تو یہ اشارہ کس کا ہے؟ لڑکے کا، اس لڑکی کی کتاب، کتاب الولدی ہذا، تو اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف۔ اچھا کتاب و حاضر والدی میں دو الف ایسی آ جائیں گے اکٹھے، ایک ہاضا کا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہاضا کا ہے اور ایک تو کتاب، یہاں دیکھیں یہاں آخر میں آ رہا ہے ہاضا، یہاں درمیان میں آ رہا ہے، یہاں شروع میں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا بن گیا ہاضا، درمیان میں آیا تو اشارہ بن گیا، لیکن کس کا اشارہ؟ مضاف الیہ کا، آخر میں آیا تو پھر بھی اشارہ بنا، لیکن کس کا اشارہ؟ مضاف کا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہاضا کی پوزیشن کیا ہے کمپاؤنڈ میں، اس کی پوزیشن کیا ہے، تو اس کی پوزیشن کے اعتبار سے جملے کا سٹرکچر چینج ہوگا، جملے کا سٹرکچر چینج ہوگا تو میننگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ چینج ہو جائیں گے۔ کلیئر ہے؟ اب ہم آئیں مشق کی طرف، چلیں جی۔ یہ تو اشارہ قریب ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہاضا واحد کے لیے، ہاضا، ٹھیک ہے، واحد مذکر، ادھر مذکر ہے، یہ اوپر واحد ہے، رفع نصب جر، ہاضا ہاضان مثنی تثنیہ، ہاضین نصب جر، ہاضین جمع کیا ہے مذکر کی؟ ہاؤلائے، ٹھیک ہے۔ مؤنث میں واحد کیا ہے؟ حاضی، ہاتان، ہاتین، ہاؤلائے جمع اور ہاؤلائے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے نیکسٹ کیا ہے؟ اشارہ بعید۔ اشارہ بعید میں کیا ہے؟ ذالکا، ٹھیک ہے، اشارہ بعید، ذالکا وہ، ذالکا تسنیہ کیا ہے؟ زانکا، زینکا، اولائکا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مذکر کا۔ اسی طرح مؤنث کا بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تلکا وہ، یعنی وہ مؤنث، تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا، ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں آگے مشق کی طرف۔ اب آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ یہ جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے۔ ھذا الصراط، یہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب اشاری ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ راستہ، ھذا صراط، یہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ بن رہا ہے۔ تلک الامت، ہاں مرکب اشاری، تلک الامت وہ امت، ٹھیک ہے، تلک امتن وہ ایک امت ہے، ہذہ فاکہۃ یہ پھل ہے، ٹھیک ہے، جملہ بن گیا۔ ہذان رجلان یہ دو مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء الرجال یہ سب مرد، ہؤلاء یہ، دیز کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ذانکا درسان وہ دو سبق ہیں، ٹھیک ہے۔ ہذان الدرسان یہ دو سبق، دیز ٹو لیسنس، ٹھیک ہے، یہ دو سبق۔ ہاتان النافذتان نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں، ونڈو، یہ دو کھڑکیاں ہیں،
سوری یہ دو کھڑکیاں، ٹھیک ہے. ہاذان شباکان، شباک بھی کھڑکی کو کہتے ہیں، یہ دو کھڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو کھڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے، عربی میں ترجمہ کریں. وہ قلم، ذالک القلم، ٹھیک ہے. یہ دو قلم ہیں، ہاذان قلمان، ٹھیک ہے. وہ ایک موٹر کار ہے. پہلے مشار الیہ کو دیکھنا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اس کے حساب سے آپ نے اشارہ لے کے آنا ہے، مذکر کا یا مؤنث کا. تلک سیارۃ، یہ موٹر کار، نہیں یہ ہذہ السیارۃ، یہ تصویر، تصویر کو تصویر ہی کہتے ہیں عربی میں. ہذہ الصورۃ، ٹھیک ہے. یہ دو استانیاں، ہاتان المعلمتان، یہ دو استانیاں. وہ کچھ استانیاں ہیں، وہ کچھ استانیاں ہیں. اب یہ جملہ ہے، اولئک معلمات، ٹھیک ہے. یہ ایک کھڑکی ہے، ٹھیک ہے. ہذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے. یہ ایک چڑیا ہے، عصفور، چڑیا کو کیا کہتے ہیں؟ عصفور. ھذا عصفور، ھذا عصفور، ہاں ٹھیک ہے. وہ چڑیا ہمارے ہاں مؤنث ہے نا، وہ چڑیا، ہاں ذالک العصفور، ٹھیک ہے، یا تلک العصفورہ. یہ دراجہ مطلب یہ سائیکل، ہذہ الدراجۃ، سائیکل دراجہ. وہ ایک بلیک بورڈ ہے، بلیک بورڈ سبورہ. جی سبورۃ آخر میں گول تھا، آسان ہے. دراجۃ، جی ہاں اردو لفظ تو نہیں، وکیبلری آپ کو پتہ ہوگی تو تبھی پتہ چلے گا نا. ہاں تو وہ جو الفاظ ہیں انہوں نے وکیبلری پہلے دی ہوئی ہے نا، ہر ایکسرسائز سے پہلے وہ وکیبلری جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں نا اوپر ایکسرسائز میں، یہ دیکھیں جو وکیبلری انہوں نے ایکسرسائز میں استعمال کی ہے نا وہ یہاں پہ دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں عصفور، عصفورہ تو نہیں لکھا ہوا، یہ کون کیا ہے؟ اچھا ہے، چلیں پھر میرے پاس کیوں عصفور، عصفور ہی استعمال ہوتا ہے، مجھے بھی ذہن میں یہی تھا. خیر بارہ چلیں. تو یہ انہوں نے فاکہہ اور اس کی جمع فواکہ، جیسے پھل کے معنی میں، ٹھیک ہے. سبورہ، اب یہ گول تا سے آپ پہچانیں گے نا، سیارہ، امہ، فاکہہ، سورہ، دراجہ، نافذہ، ٹھیک ہے. یہ سب کے مؤنث ہیں، گول تا سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں علم ہوگا. تو وہ ایک بلیک بورڈ ہے، سبورۃن، تلک سبورۃن. یہ موٹر کاریں زیادہ ہیں، جمع ہے. ہؤلاء السیارات، ٹھیک ہے. تو آپ کا پہلا جو سبق تھا جس میں آپ بڑا سوچ کے سیارہ سے سیاراتن بناتے تھے، تو اب آپ اس کو بھول گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا ذہن اس کے اوپر کیا ہو گیا، سیٹ ہو گیا.
اگلی مصیبت پڑ گئی ہے نا اسماء اشارہ کی، ٹھیک ہے، تو ابھی اس پہ غور نہیں جاتا، وہ خود ہی ذہن اس کو اٹھا لیتا ہے. سیارات جمع مکسر غیر عاقل میں آ جائے گا، جمع مکسر غیر عاقل میں آ جائے گا. نہیں، جمع مکسر تو نہیں ہے سیارات، ہاں الف اور لمبی تا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. مسلمات مسلمات مسلمات، سیارات سیارات سیارات، تو ہؤلاء السیارات، وہ کچھ موٹر کاریں ہیں. اولئک سیارات، یہ کچھ پھل ہیں. فاکہۃ کی جمع فواکہ. اب فواکہ کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل. نہیں، یہ ہذہ فواکہ، ہذہ فواکہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے، ٹھیک ہے. تو جہنم کیا ہو گئی؟ مؤنث، مؤنث خبر بھی ہوئی اور مؤنث بھی ہے. باقاعدہ بھی تھا کہ جہنم کے جو نام ہے وہاں پہ. جی. ہذان خصمان، یہ جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ جملہ ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے، ٹھیک ہے. فریقین جنہیں کہتے ہیں، دو پارٹیز جو آپس میں جن کا اختلاف ہو، ٹھیک ہے. یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں. ہذان خصمان جملہ ہے. فذانک برہانان، برہان کا تثنیہ ہے، برہان برہانان، ذانک وہ دو واضح دلیلیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب دو معجزات دیے، ٹھیک ہے، ایک وہ عصا والا تھا اور دوسرا کیا تھا؟ ہاں، کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا. ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے. غلام ٹین ایجر کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. ما ھذا بشرا، وہی بات آئی تھی نا کہ ما استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آتی ہے. اولئک الاحزاب جملہ ہے یا یہ مرکب ہے؟ مرکب اشاری، وہ گروہ، ٹھیک ہے، وہ لشکر، ٹھیک ہے. وہ لشکر ہے، اولئک احزاب، پھر وہ یہ ہوگا، وہی پوچھ رہا تھا، وہ لشکر ہے آئے گا یا وہ لشکر ہے آئے گا؟ وہ لشکر نہیں، اگر وہ جملہ ہوتا ہے تو وہ لشکر ہیں، ہیں لشکر ہیں، ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ لشکر ہے نا. حزب کی جمع احزاب، لشکر بھی جمع ہے، پھر لشکر کی بھی تو جمع، بہت سے لشکر بھی تو ہو سکتے ہیں. وہ کئی ایک لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہوا، ٹھیک ہے. جمع مکسر نہیں، احزاب، ہاں جمع مکسر ہے، یا واحد مؤنث، اور وہ آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. جملہ بن گیا نا، ہذہ تذکرۃ، یاد دہانی، ٹھیک ہے. جدید عربی میں تذکرہ ٹکٹ کو کہتے ہیں. کوئی ڈکشنری کھول کے ترجمہ کرے گا تو کہے گا یہ ایک ٹکٹ ہے. آپ پھر سوال پیدا ہوگا ریل کا ہے یا ہوائی جہاز کا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ جو ڈکشنری سے ترجمے کرتے ہیں نا، وہ پھر اسی قسم کے لطیفے پیدا کرتے ہیں. ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا شروع کر رکھا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. حلال حرام وہ ہے جو اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہے. تمہارے حلال حرام کہنے سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہو جاتی، یہ اللہ کا اختیار ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب، ٹھیک ہے. تلک الجنہ، وہ جنت، ٹھیک ہے. اچھا جی،
آگے چلیں جی. یہ انہوں نے پہلے ویکیبلری دی ہے. رخیصن سستا، سمین مہنگا، ٹھیک ہے، لذیذ خوش ذائقہ، مفید فائدہ مند، دوا میڈیسن، بلاغ پیغام، غرفہ کمرہ، ضیق تنگ، سری تیز رفتار، شرزمہ گرو. اچھا جی، اب یہ تھا کہ مرکب اشاری کے اندر جو مشارن الیہ ہے وہ مرکب ہے. ھذا صراط مستقیم، پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ ہے یا مرکب؟ جملہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں مبتدا کیا ہے؟ ھذا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر کیا ہے؟ اب ترجمہ کرنا ہے. یہ سیدھا رستہ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مرکب اشاری. اشارہ کیا ہے؟ مشارن الیہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ سیدھا رستہ. نیکسٹ کیا ہے؟ جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ جملہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. خبر کیا ہے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ مبتدا خبر میں ترجمہ کیا ہے؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ کرنا ہے پھر خبر کا، ٹھیک ہے. ہاتان الفاکہتان اللذیذتان، جملہ یا مرکب؟ مرکب. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ دو لذیذ پھل. اور یہ مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں بھی ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہاں، کراس کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ یہ دو پھل میٹھے، وہ تو کوئی اردو ہی نہیں بنے گی. یہ دو پھل میٹھے، یہ دو میٹھے پھل، ٹھیک ہے. ہاتان الفاکہتان لذیذتان، یہ جملہ ہے. تو مبتدا کیا ہوا؟ یہ مبتدا ہوا. یہ دونوں پھل خوش ذائقہ ہیں، لذیذ ہیں. ہاتان فاکہتان لذیذتان، جملہ ہے. مبتدا کیا ہے؟ تان مبتدا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاتان، یہ ہاتان کا ترجمہ پہلے آ گیا، یہ دونوں، ٹھیک ہے. فاکہتان لذیذتان، مرکب توصیفی بھی تو ہے، اور مرکب توصیفی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ریورس کریں گے. یہ دونوں میٹھے پھل ہیں، ٹھیک ہے. تلک الکتب سمینۃ، وہ کتاب مہنگی ہے. تلک الکتب، ٹھیک ہے، وہ کتابیں سمینۃ، مہنگی ہے، ٹھیک ہے. تلک کتب سمینۃ، تلک مبتدا، کتب سمینۃ، ٹھیک ہے. وہی موصوف صفت، موصوف کیا ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل، صفت اس کی واحد مؤنث آ گئی، اشارہ بھی کیا آ گیا؟ واحد مؤنث. تلک الکتب السمینۃ نافعۃ جدا، مبتدا کیا ہے؟ تلک الکتب السمینۃ، وہ مہنگی کتابیں بہت نفع بخش ہیں، ٹھیک ہے. ہذہ شجرۃ قصیرۃ، یہ درخت چھوٹا ہے. تلک شجرۃ طویلۃ، وہ لمبا درخت ہے، ٹھیک ہے. ذالک الدواء المر مفید، وہ کڑوی دعا، یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا جی. ھذا بلاغ مبین، یہ ھذا بیان للناس، بیان. یہ کچھ مہنگے قلم ہیں. پہلے بتائیں جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ جملہ، ٹھیک ہے. اب اس میں مبتدا تلاش کرنا ہے آپ نے.
हाज़े ही इकलाम समीना खबर क्या है? महंगे हैं ये मुब्तदा है, कुछ महंगे कलम हैं का तो कुछ नहीं होता ना, कुछ महंगे कुछ भी असल में नकरा है, महंगे का महंगे कलम। इकलाम समीना अक़लामुन समीनतुन आ गया, तो हाज़िही अक़लामुन समीनतुन, ठीक है, जमा मुकस्सर गैर आकिल। वो कलम सस्ते हैं। अब इसमें मुब्तदा क्या है? वो कलम और सस्ते। तिलकल अक़लाम, वो कलम सस्ते हैं। रखीस, रखीसतुन, वो तेज रफ्तार मोटर कार। ये तिलका सय्यारतुस सरीआतु क्या है? तंग है। ज़य्यक़तुन, ठीक है, ये मुश्किल घाटी है, यहाँ से मदारिस के बच्चे भी नहीं गुजरते। सही बात है, वहाँ पे भी सारा ज़ोर होता है अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी पे उनके यहाँ कोई तवज्जो नहीं होती, ठीक है। तो अगर इससे आप गुजर जाएंगे ना उर्दू से अरबी, तो फिर अरबी से उर्दू हलवा है, ठीक है। तो इसलिए इस पे परेशान नहीं होना कि उर्दू से अरबी नहीं बन रही, लेकिन इससे गुजरें ज़रूर। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो। तो ज़्यादा मुश्किल इसलिए रखी गई है ताकि वो तो अज़ खुद ही आ जाए ना, अरबी से उर्दू वो अज़ खुद ही आ जाए। इंसान का मामला यही है कि जितना इसको टारगेट दे देना, ठीक है, तो वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। वो दो मीठे फल हैं। पहले मुब्तदा क्या है यहाँ पे? वो, ठीक है, दो मीठे फल। फाकियतान लजीज़तान, तो शुरू में क्या आ जाएगा? मुब्तदा वो, ताने का वो, हाताने तो ये है ना, ये दो, ताने का वो दो, ताने का फाकियतान लजीज़तान। ये दुआ कड़वी है। अब देखें यहाँ मुब्तदा क्या है? ये दवा कड़वी नहीं, हाज़त दवाउ मुर्रन, और वो मीठी दुआ है। मतलब उसने फिर उसको स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ये दुआ कड़वी है और वो और वो ये मुब्तदा हो गया, मीठी दुआ। वज़ालिका दवाउन हुल्वा, हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन, ये कुरान में से आ गया, ये मुबारक ज़िक्र है, ठीक है। इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। अच्छा, ये हाज़ा कौन सी हालत में है? हाज़ा नसब की हालत में है, इन्ना की वजह से। और हाज़ा की नसब क्या आती है? हाज़ा ही आती है। इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, हाँ, बड़ा माहिर जादूगर है, ठीक है। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, खुली आजमाइश है, ठीक है, वाज़े सरी आजमाइश है। इन्न हाज़ा लशैउन अजीब, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, बहुत बड़ा। हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, ये वाज़े अरबी ज़ुबान है, यानी कुरान के बारे में कहा गया, क्लियर अरबी ज़ुबान है। हाज़िहिल अनहार, ये नहर की जमा अनहार, ये नहर। हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये खुला जादू है। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम। ये वाव जो है ना,
یہ واو جارہ ہے، حروف جارہ میں سے ایک واو بھی ہے جو اپنے ما بعد والے اسم کو جر دیتا ہے، اور یہ واو قسمیہ ہوتی ہے. والعصری، قسم ہے زمانے کی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کس کی؟ اس واقعے آگے جر آ جائے گا نا. اچھا یہ حاضہ جر میں ہے، حاضہ بھی جر میں ہے، البلد الامین بھی جر میں ہے. سب کو جر میں ہے. ہاں حاضہ کی جر حاضہ ہی آتی ہے تو بلد الامین جن میں کیوں گئی؟ واو کی وجہ سے. کیونکہ وہ تو ہادہ کے لیے. واو کیا کرتا ہے؟ واو کیا کرتا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. واو کیا کرتا ہے؟ حروف جارہ ہے نا، تو اپنے ما بعد والے اسم کو کیا کرے گا؟ جر دے دے گا. ٹھیک ہے، ہاں پورا مرکب ہے تو وہ مرکب پورے کا پورا جر میں چلا جائے گا. یا آپ اس کو اور طرح سے سمجھنا چاہیں تو واو نے جو ہے وہ حاضہ کو جر دیا اور حاضہ نے البلد الامین کو جر دیا. کیوں؟ کیونکہ مرکب اشاری میں مشار الیہ کا جو اعراب ہوگا وہ وہی ہوگا جو اشارے کا اعراب ہے. جیسے موصوف صفت میں صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہے، تو مشار الیہ کا اعراب وہی ہوگا جو کہ اس میں اشارہ کا اعراب. تلک الامثال، وہ مثالیں. تلک القریٰ، قریہ کی جمع قریٰ، وہ بستیاں. ان ہؤلاء، بے شک یہ، لشرذمۃ، شرذمہ گروہ، چھوٹا سا گروہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی لاسٹ اب مشق آ گئی بس آپ کہ پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں. استاذ ٹھیک ہے، ذکی، ذہین. ہم چچے کو کہتے ہیں، خال ماموں کو کہتے ہیں. خالہ اماں پھوپھی. امام لیڈر، امام کیسے کہتے ہیں؟ لیڈر، پیشوا. 3 انجیر، امام سامنے، امام سامنے. ٹھیک ہے، ہدن تو ہدایت کے معنی میں آ جاتا ہے. یہ وہ والا مرکب اضافی والا آ گیا. ٹھیک ہے. شباک الغرفت حاضہ، یہ پہلے پہچاننا ہے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ مضاف الیہ کا ہے یا مضاف کا ہے. یہ اشارہ کمرے کی ایک مضاف کا ہے. مضاف کا ہے. ٹھیک ہے. شباک الغرفہ، کمرے کی کھڑکی، تو یہ کھڑکی کا اشارہ ہے، کمرے کی یہ کھڑکی. ھذا شباک الغرفہ، تو اب یہ مرکب اشاری نہیں ہے، یہ جملہ ہو گیا. شروع میں ہم نے کہا تھا اشارہ آئے تو جملہ بن جاتا ہے. یہ کمرے کی کھڑکی ہے. ھذہ سیارۃ معلمی، یہ میرے معلم کی گاڑی ہے. ہاں یہ میرے استاذ کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. سیارۃ معلمی ھذہ، اب ھذہ کس کا اشارہ ہو گیا؟ ہاں مضاف کا اشارہ. مضاف کا اشارہ، میرے استاذ کی یہ گاڑی. سیکنڈ جو ایگزامپل ہے اس میں الغرفہ کیوں ہے؟ کس میں؟ نمبر 2 والے میں آدھا شباک الغرفہ. شباک الغرفت. ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی ہے نا، کمرے کی کھڑکی، جیسے کتاب الولد. سبورۃ المدرسۃ تلکا، اب یہ تلکا کس کا اشارہ ہے؟ سبورہ کا. تو کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ اسکول کا، یہ بلیک بورڈ. اسکول کا وہ بلیک بورڈ کیا ہے؟ بڑا ہے. اب کیا ہے؟ سبورۃ تلک المدرسۃ، اب یہ کس کا اشارہ ہے؟ اس کا، مدرسے کا. اس مدرسے کا بلیک بورڈ کیا ہے؟ اخوک ھذا، یہ ھذا کس کا ہے؟ نہیں، اشارہ کس کا ہے؟ اخوک، اخوک کا اشارہ ہے. تیرا یہ بھائی عالم ہے. ہاں کیا تیرا یہ بھائی عالم ہے؟ تمرو تلک الشجرہ، احاد اخوک عالم، یہ والا جو ہے احاد اخوک عالم. ہم نے کہا تھا نا شروع میں آ جائے گا تو پھر وہ جملہ بن جاتا ہے نا. ھذا اخوک، یہ تیرا بھائی ہے، اور اخوک ھذا، تیرا یہ بھائی.
तमरु तिलका शजरती, उस दरख्त की खुशबू मीठी, मीठी है। हादर रजुलु खाली, ये आदमी क्या है? खाली, खाल से मेरा मामू है, खाली नहीं। खालुन, खालुन के साथ जब हमने कहा था अना की नसब और जर क्या है? या। ठीक है, तो मेरा मामू खाली। व तिलकल मरातो खालती, और वो खातून मेरी खाला हैं। वहादी अम्मती, और ये मेरी फूफी हैं। तिलमीदुल मदरसती हाजा, ये हाजा किसकी सिफ्त होगी? मदरसे का ये तालिब इल्म क्या है? ज़हीन है। वह हुआ इमामुल जमात, जमात मुराद क्लास ले रहे हैं, और इमाम मुराद जैसे हम मॉनिटर कह देते हैं, क्लास मॉनिटर। लीडर वो ये की बात हो, क्लास मॉनिटर है, वो लीडर ही होता है एक तरह से क्लास का। अच्छा जी, बस कुरानी मिसाल देख लें, अरबी में उर्दू तर्जमा तो आप कर ही लेंगे। हादिही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। ठीक है, तो ये मुब्तदा हो गया, ये उसकी खबर हो गई। आना यूसुफ वहाजा अखी, मेरा भाई। ठीक है, हादिही सबील, ये मेरा रास्ता है। तिलका हुदूदुल्लाह, वो अल्लाह की हुदूद है। हाजा ये तुम्हारा इलाह है। व इलाहो मूसा, और मूसा का इलाह। कबीरुहुम हाजा, अब ये हाजा किसकी इशारा है? कबीर का। तो क्या तर्जुमा करेंगे? नहीं, बड़ा है तो वो तो जुमला बना दिया ना। ये उनका बड़ा, उनका ये बड़ा, उनका ये बड़ा। ठीक है, कबीरुहुम हाजा फसलू, उनका ये बड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था ना, जब बुत तोड़े थे तो सबसे जो बड़ा बुत था ना, तो उसकी तरफ इशारा किया था। कबीरुहुम हाजा, उनका ये बड़ा, इससे पूछो। इसके आगे का जो टुकड़ा है कभी रूहुम हादा, इसके आगे कुछ होगा, मुमकिन है कि फसलूहुम, उनसे पूछो। तो हादा फसलूहुम, उसके साथ हादा को मिला दे तो मतलब जब हम पढ़ रहे होंगे तो इतनी आयत तो ना होगी। फसलूहुम इन कानू यंतिकून, उनसे पूछो। हाँ, वो जिसे हम कहते हैं माजूफात होते हैं कुरान में, कुछ चीज़ें अंडर, यानी उनसे पूछो। क्या पूछो? वो बात अंडरस्टूड है कि किसने की है उनके साथ। ये बाकी में वो हादा जब है तो अलिफ के ऊपर मद है, बाकी में नहीं। नहीं, हादा अलिफ के ऊपर जो है ना, वो आप हा के ऊपर कह रहे हैं, खड़ी ज़बर जो है वो तो है, लेकिन जो ज़ा के बाद अलिफ है उसके ऊपर मद है ना। वो कहाँ पर? 5 में। हाँ, वो इसके बाद के आगे फिर आ रहा है ना, इलाह। इलाह में जो है वो आगे हमज़ा आ रहा है ना। नहीं समझ रहे आप? ये तजवीद का कायदा है ना कि अलिफ के बाद अगर हमज़ा आ जाएगा ना, तो फिर उस अलिफ पे मद आएगी। सही, तो इलाह की अलिफ जो हमज़ा के नीचे। हाँ, इलाह हुक्म में जो है उसकी वजह से आया ना, वैसे नहीं आता। हाजा, जैसे हाजा अखी में हाजा आ गया ना, हाजा अखी में देखें ना, मद है ना। तो क्या हमज़ा है? हाँ, हमज़ा के ऊपर कोई भी हरकत हो तो फिर पिछले वाले अलिफ में मद आ जाएगा। हाँ, इनको असबाब मद कहते हैं ना, कि मद क्यों पैदा होती है, उसके असबाब क्या हैं, रीज़न क्या हैं, मद क्यों आती है। तो ये आप तजवीद में पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो हाजा के ऊपर मद नहीं है, वो मद उसके बाद वाले अल्फाज की वजह से पैदा हुई है। कहने का मकसद ये। ठीक है, ये तजवीद हम करेंगे इंशाल्लाह इसको। हादा रब्बी, हाँ इंशाल्लाह वक्त मिला तो करेंगे इंशाल्लाह। हादा रब्बी हादा अकबर, अब देखें ना यहाँ पे भी क्या है, ये हाजा अकबर, ये बड़ा है। ठीक है, इन हादा अदुव्वुल लका, बेशक ये, अब ये हादा नसब में है। ठीक है, तेरा दुश्मन है, वली ज़ौजे का, और तेरी। हाँ, अल्लाह ने जो है वो
حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ یہ ابلیس آپ کا بھی دشمن ہے. تلک من انباء الغیب، وہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. انباء، نبا ان کی جمع انباء، تو اس لیے تلک آیا ہے. ٹھیک ہے. کتابی حاضہ، ہاں میری یہ کتاب، یہ حاضہ کتاب کی طرف جا رہا ہے. یہاں مراد خط ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا ہدہد کو کہ یہ میرا خط جو ہے لے جاؤ. ٹھیک ہے، ملکہ بلقیس کی طرف. ذالک مثل القوم، وہ قوم کی مثال. ٹھیک ہے. تلک الدار الآخرہ، یہ مرکب اشاری ہے یا مرکب اشاری ہے؟ ٹھیک ہے، جملہ نہیں ہے. وہ آخری گھر. ٹھیک ہے. ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. ذالک مثل القوم کا کیا وہ قوم کی مثال ہے، جملہ ہے. وہ قوم کی مثال ہے. کس قوم کی؟ وہ آگے آ رہا ہے، وہ قرآن میں. چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.